زندگی میں نا جب بھی کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی درد آئے تو سمجھ لیں اب زندگی میں کچھ بدلنا ہوگا یا زندگی میں بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ تکلیف جو ہے نا جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ کی کوئی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے یا آپ فزیکلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ اپنا جگہ بدل لیں، یا کوئی اسٹریس میں تو کہتے ہیں اس کو تھوڑے دن کے لیے کہیں اور لے جائیں، کچھ دل اور سا ہو جائے گا، یا تھوڑی جو ہے نا وہ تبدیلی آ جائے گی، صحت میں بہتری آ جائے گی۔ سو تبدیلی جو ہے نا وہ ہر وقت ضروری ہے، اور زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے تاکہ یہ تبدیلی پازیٹیو وے میں آئے اور زندگی میں کچھ ایسا ہو کہ جس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا یا میری زندگی بہتر ہو گئی پہلے سے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے، 6 پی میں آپ کو بتاؤں گی اور ان پیز کے متعلق بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اب تک امپلیمنٹ کر لی اور کون سی نہیں ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب یہاں پر نا میں بنا رہی تھی آج حلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لوں آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہ 1 پاٹ حلیم ہے، مطلب ایک ہی اس میں میں سمجھ لیں اسی کوکر میں سارا کچھ بنا رہی ہوں، لیکن یہ بہت اچھا بنا تھا۔ سو ساتھ ساتھ آپ ریسیپی بھی دیکھیے گا اور ہم آج کی ویڈیو کے متعلق بات بھی کریں گے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، پہلا پی جو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی رکھنا ہے نا وہ ہے پریئر، دعائیں، عبادات۔ دیکھیں سب سے پہلے نا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں غلطی کہ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی آتی ہے نا، ہم سب سے پہلے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ کوئی مجھے اس کا حل بتا دے، کوئی میری مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دے۔ حالانکہ غلطی یہیں پر ہوتی ہے۔ پہلا ہی جگہ جو آپ نے جانا ہے، پہلی جس جگہ سے آپ نے رجوع کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیجئے، اس مشکل کا پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حل نہیں نکل پا رہا تو اس کے لیے کسی ایسے انسان سے رابطہ کریں جو اس چیز کا کنسرن بندہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں غلط لوگوں سے ہم رابطہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سب سے بہترین ذات ہے جو کہ آپ کو مشکل سے نکال سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اپنی پریئرز جو ہے نا ان کو بہترین کیجئے، اپنی نمازوں کو مکمل کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کچھ چھوٹے چھوٹے وظائف کی یا کم از کم استغفار کی بات اکثر میں کر رہی ہوتی ہوں، تو اس کو معمول بنا لیں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لازمی رکھیں۔ کوئی بھی چھوٹی سی ایسی دعا، کوئی چھوٹی سی ایسی چیز جو کہ آپ پڑھتے ہیں، ایون اگر آپ ڈیلی صرف روٹین بنا لیں نا اپنی تسبیح کی، کہ جس میں آپ صرف الحمدللہ، اللہ اکبر یا استغفر اللہ یہ چیزیں پڑھنا شروع کر دیں، تو یقین کریں کچھ عرصے میں آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے کتابوں میں بھی لکھا دیکھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ سے مدد مانگو، تو بے شک اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹی پریشانیوں، بڑے سے بڑی مشکلوں، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیجیے، اللہ سے مدد مانگیں۔ دیکھیں اللہ پاک نا راستے نکالتا ہے۔ میں ایک دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک بڑی اچھی ہماری کانٹینٹ کریٹر ہے ان کی، تو وہ کہنے لگی کہ جی میں نا روزانہ کی اپنی جو میرے اذکار ہیں اس میں نے رب زدنی علما جو ہے نا اس کو میں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے، میں ایک تسبیح اس کی لازمی کرتی ہوں۔ اچھا اس سے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بچوں کو تو سکھا دیتے ہیں رب زدنی علما پڑھیں، بچوں کو کہتے ہیں اسکول جا رہے ہیں جی پڑھ لیں، ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں پیپر سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ میں اگر ابھی بھی یہ پڑھوں نا، یقین کریں اللہ پاک میرے ذہن میں خود بخود مجھے مشکلات سے نکالنے کے راستے فراہم کر دیتے ہیں، اور یہ چیز بالکل یقینی ہے، یہ آپ ضرور اپلائی کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ اس کو ڈیلی اپنی روٹین میں بنا لیں نا تو آپ کو خود، ہم اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کے پاس وہ ہر مشکل کا حل ہے، تو وہ ہر مشکل کا حل اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہر مشکل کا حل اللہ اس کو بتاتا ہے نا، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہاں یہ مشکل آئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے یہ راستہ ہے، یہ اپنا لیں۔ سو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے کہیں میرے علم میں اضافہ کرے۔ جب اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا نا تو آپ کے ذہن میں خود بخود نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے، کوئی مشکل اس سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ سیکنڈ پی جو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی لے کے آنا ہے وہ ہے پیس، امن۔ دیکھیں جب پیس ہوگا نا، مینٹل پیس ہوگا، یا آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ ہر چیز پرامن ہوگی، تو یقین کریں آپ اپنی زندگی میں بہت کامیاب رہیں گے، آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں نا جنگیں چلائی ہوتی ہیں، جنگیں، یقین کریں ایسی بڑی عالمی جنگ ہمارے اپنے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے چل رہی ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انا کی دیواریں ہم لوگوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، انا کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور بس ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ بس یہ بت کوئی اگر ہلا سکے تو ہلا دے، نہیں تو ہم جو ہے نا ہم بس اسی طرح سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ہم اپنے آپ سے جنگ کرتے رہیں گے۔ خاندانی جھگڑے ہیں، خاندانی لڑائیاں ہیں، کسی نے ذرا سی چھوٹی سی بات کہہ دی، اس کو لے کے پوری زندگی چلنا شروع کر دیا کہ بس جی اب تو ہم نے اس پہ دشمنی کر لی ہے، اب یہ اس کا بدلہ پورا ہوگا تو ہم آگے چلیں گے۔ چھوڑ دیجئے، اپنے ذہنی سکون کے لیے چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو۔ جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہے اس سے مل لیں، جو نہیں ملنا چاہ رہا اس سے گلا نہ کریں، نہ گلا کریں نہ ملا کریں، بات ختم۔ اگر کوئی نہیں مل رہا اس سے نہ گلا کریں، اگر کوئی مل رہا ہے اچھے طریقے سے آپ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ملیں۔
کوئی نہیں ملنا چاہ رہا، کوشش کریں، ضروری ہے، کوشش لازمی کریں. ایک دفعہ کر لی، 2 دفعہ کر لی، 30 دفعہ چھوڑ دیں. بس آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا. اس کے بعد اگر نہیں ملنا چاہ رہا تو اب یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، اس پہ چھوڑ دیں. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. معاف کریں گے تو دل میں سکون ہوگا، پرسکون زندگی گزاریں. نمبر 3 P کی طرف چلتے ہیں جی. نمبر 3 P از پریورٹی. پریورٹی کیا ہے؟ دیکھیں صرف ٹو ڈو لسٹ نہیں بنانی کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سے کام میرے لیے کتنے ضروری ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کام پہلے کرنے لگ جاتے ہیں، ضروری کام پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا پریورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ میں کہتی ہوں پہلی پریورٹی آپ کا اپنا آپ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ خود ٹھیک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو نگلیکٹ نہیں کر رہے، اگنور نہیں کر رہے اپنے اوپر آنے والی، پہلے اپنی پرابلمس کو سالو کریں، اس کے بعد ہی آپ دوسروں کا خیال کر سکیں گے. ٹھیک، تو اپنی پریورٹیز میں آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، اس کے بعد باہر کی چیزیں. بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں یہ والی کہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو امپورٹنس نہیں دیتے، دوسرے لوگوں کو امپورٹنس دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں اس کے نتائج انہیں اتنے برے ملتے ہیں نا کہ اس کے بعد وہ پچھتاتے ہیں. زندگی میں 2 چیزیں، ایک ہے پچھتاوا، ایک ہے نتیجہ. بظاہر جو ہے نا دونوں ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ نتائج اتنے اچھے آتے ہیں، اتنے اچھے نتائج ہوتے ہیں، اور وہ ہماری وہ کاوشیں ہوتی ہیں یا ہماری وہ پریورٹیز سیٹ ہوئی ہوتی ہیں، اس کے نتائج ہمیں اچھے مل رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ وہی ٹائم جو ہوتا ہے نا پچھتاووں کا ٹائم ہو جاتا ہے. سو پچھتاوے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی پریورٹیز کو ڈیفائن کیجئے کہ آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کی فیملی آپ کے لیے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، یا کوئی بھی کام ہے. جن لوگوں نے اس چیز کو اگنور کیا ہے نا، اور میں نے خود بھی اس چیز پہ میں نے کر کے دیکھا، اور شاید زبردستی بھی بعض دفعہ کروا لیا گیا مجھ سے، کہ وہ پریورٹیز میری پریورٹیز تھی نا، اس پہ دوسری چیز کو فوقیت دی گئی، اس کو اہمیت دی گئی. تو اس سے کیا ہوا، مجھے خود بھی بعض دفعہ پچھتانا پڑا کہ یہاں پر یہ ٹائم میرے بچوں کا تھا، میرے گھر کا تھا، جو کہ میں نے ضائع کیا. بعض دفعہ میں احساس ہوتا ہے نا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ زندگی 8-10 سال ہم نے لوگوں کے پیچھے ضائع کر دیے. اگر ہم یہ ٹائم ضائع نہ کرتے تو آج شاید ہماری امپورٹنس بھی زیادہ ہوتی، ہماری عزت بھی زیادہ ہوتی. نیکسٹ پیس پرسسٹنسی یا استقامت. اچھا استقامت کب آتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہوگی. جب آپ کے پاس موٹیویشن ہوگی، پھر آپ نے کنسسٹنسی سے اس موٹیویشن کے پیچھے کام کرنا ہے. کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس موٹیویشن ہے، اب ہم روز سوچ رہے ہیں آج کر لیں گے کام، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. کنسسٹنسی ہی نہیں ہے. کنسسٹنسی آئے گی تبھی آپ کو اس موٹیویشن کا فائدہ ہوگا. آپ لاکھ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن لیں، جب تک آپ نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنایا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، میں نے آنے والے 10 سال جو دیکھ لیے ہیں، میں نے اس پہ غور کرنا ہے کہ میں نے 10 سال بعد میں کدھر ہوں گا. دیکھیں زندگی نا اس طرح سے گزارنی ہے، اور یہ کال ہے اور مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد، کہ زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے آج آخری دن ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح اپنا رابطہ رکھنا ہے کہ اگر میں آج بھی چلا جاؤں نا تو مجھے یہ پچھتاوا نہ ہو کہ کاش مجھے ایک دن کی اور زندگی مل جائے اور میں کوئی نیکی جا کے کر لوں. تو نیکیاں اس طرح سے کرنی ہے بس یہی آخری دن ہے. اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ایسے جیسے ابھی میں نے 100 سال اور جینا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ کرنا ہے. تو زندگی کے پلانز بھی بنانے لازمی ہے. سو یہ دونوں چیزیں آپ نے سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنی ہیں. سو کسی بھی چیز کے لیے موٹیویٹ ضرور ہو، موٹیویشن ضرور حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ اس پہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ پہ کام کریں. سب سے پہلے خود پہ کام کریں گے تبھی آپ کوئی نیا گول اپنا سیٹ کریں گے، نیا گول اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے. لاسٹ پیس پازیٹیوٹی. اور پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے زندگی میں. پازیٹیو رہیں گے تو پازیٹیو سوچیں گے اور پازیٹیو کام کریں گے. نیگیٹو لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، نیگیٹو سوچیں گے اور کوئی بھی نیا کام نہیں کر سکیں گے. دیکھیں جیسا آپ کا ارد گرد ہوتا ہے نا ویسا ہی آپ خود ہو جاتے ہیں. پازیٹیو لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے. وہ کیا کہتے ہیں نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. جیسی آپ کی صحبت ہوگی ویسے آپ خود ہو جائیں گے. سو جتنے اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، جتنے ایسے لوگوں میں اپنا ملنا جلنا رکھیں گے جو لوگ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ان باتوں سے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ کے کام کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. سو پازیٹیو رہیں، پازیٹیو لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اپنی زندگی کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیں. زندگی میں کہیں کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے اس سے دور ہٹ جائیں. اور کچھ کرنا ہے نا زندگی میں، کچھ کرنا ہے تو نا کا لفظ نکال دیں، ناممکن کا لفظ نکال دیں. زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ہاں مشکلات ضرور آتی ہیں، مشکل چیزیں ضرور ہیں، لیکن اس سے کامیابی سے نکلنے کے راستے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہوتے ہیں. ان راستوں کو تلاش کیجئے، ناممکنات کی طرف مت جائیں. یہ مت سوچیں میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اکثر اپنی چینل کی مثال دیتی ہوں. لاسٹ ابھی مجھے ایک کمنٹ آیا، بڑے ایسے ہرٹنگ سے کمنٹس اکثر آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہر بندہ جو ہے نا اب پتہ نہیں وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے جو کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. میں یہی سوچ کے ایسے کمنٹس اگنور کر دیتی ہوں.
سو مجھے ابھی یہ کمنٹ آیا جی آپ نے جو باتیں بتائی ہیں نا یہ میں ساری پتہ نہیں، لیکن آپ اس سے پیسہ کما رہی ہیں. تو دیکھیں میری بات سنیں، باتیں سب کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ بھی اسی دنیا میں بھی اسی دنیا میں، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یاد دلانا ضروری ہوتی ہیں، کچھ چیزوں سے موٹیویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور میرا کام آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. یہ بالکل عام سی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جس کے لیے میں کوئی ناسا سے سائنسدان بلا لوں، یا میں کوئی بہت جو ہے نا وہ عالم فاضل ہوں. میں کچھ بھی ایسا نہیں، میں ایک عام سی انسان ہوں، ایک عام سی گھریلو عورت ہوں جیسے کہ آپ سب ہیں. لیکن بہرحال ایک زندگی کا نظریہ میں نے اپنا چینج کیا، نہیں تو میں بھی اسی طرح سے ہی تھی. میں نے اپنا پرسپیکٹیو تھوڑا سا چینج کیا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے چیزوں کو بدلا، اور میں کوشش یہ کری ہوتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں وہ بدلاؤ آئے، آپ کی زندگی میں چینجز آئیں. اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں جی کہ آپ کی اس فلانی بات سے ہمیں اتنا فائدہ ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں یہ تو صدقہ جاریہ ہے نا، کسی کی اگر کوئی پریشانی حل ہو جاتی ہے، چلیں اور کچھ نہیں تو کوئی 10 منٹ کی میری ویڈیو دیکھ کے وہ 10 منٹ میں اس بات کو سننے کے بعد اگلے 2 گھنٹے اگر ریلیکس ہی فیل کر لیتا ہے تو شاید اللہ پاک اسی چیز کو میری نیکیوں میں لکھ دے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا ہم لوگ بعض دفعہ نا بڑا ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں دوسروں کو دینا، کسی سے مسکرا کے بات کر لینا، کسی کی کوئی پریشانی کا حل بتا دینا، کوئی آپ کو اپنی پریشانی بتا رہا ہے اس کو خاموشی سے سن لینا، اس کو دلاسا دے دینا، اس کو تسلی دے دینا، یہ چیزیں نا بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اصل میں. کیونکہ آپ کسی کی جو ہے نا وہ اس بات کو سن کے اس کی پریشانی کا حل بے شک آپ نہیں نکال سکتے، لیکن آپ کم از کم اسے وقتی طور پہ تسلی تو دے سکتے ہیں نا، آپ اسے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی دل آزاریاں تو معاف نہیں کی جائیں گی، تو بجائے سے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، آپ کسی کے دل کو سکون دے سکتے ہیں کسی سے بات کر کے، کسی سے بات سن کے. سو میری ویڈیوز بنانے کا مقصد محض یہ ہوتا ہے. تو چلیں جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئے گی. اچھا یہ جناب ڈانسنگ فاؤنٹینز بڑے خوبصورت تھے، اس کا میں نے کلپ پہلے بھی ایڈ کیا تھا، مجھے اس کا دوسرا کلپ جو ہے نا ملا تھا، اور بہت بہت مزے کا یہ تھا. تو اگر آپ کے بھی گھر کے قریب کوئی ایسا ہے آپ کی سٹی میں تو بچوں کو ضرور لے کے جائیں، بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. تو ویڈیو کو آج کی یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.